بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وعادائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صلوات محمد. میں روزانہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے شکر کی تلاوت کرتا ہوں. جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے لیے سہولتیں اور آسانیاں چاہتا ہے. اور تمہارے لیے سختیاں اور مشکلیں نہیں چاہتا ہے. میں نے اپنے پچھلے بیانات میں اس بات بار بار تذکرہ کیا ہے کہ مذہب آسان ہے، مذہب مشکل نہیں ہے. البتہ اگر ہم کسی آسان چیز کو مشکل سمجھ لیں تو یہ ایک ایسی مشکل ہوتی ہے کہ جب تک ہم اپنا خیال تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے دماغ پر وہ مشکل چھائی رہے گی. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم مذہب کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اور میں نے مثال دی ہے کہ نجس اور پاک جس کو ہم مذہب کا سب سے مشکل مسئلہ سمجھتے ہیں
وہ اتنا آسان ہے کہ جب تک کسی چیز کا نجس ہونا ثابت نہ ہو جائے وہ پاک. اب ہمارے سمجھنے کا حال یہ ہے کہ تقریباً میں نے ہر دن کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر غیر مسلم سے پکی ہوئی روٹی مل جائے جس کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے تری کے ساتھ اس کو چھوا ہے، تو جب تک یہ نہ معلوم ہو وہ پاک. 3 دن مسلسل بیان کرنے کے بعد بھی آج چوتھے دن ہمارے پاس ایک صاحب آئے کہ سنا ہے کہ آپ نے غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی روٹی پاک کر دی. ہم 3 دن سے مسلسل بیان کر رہے ہیں کہ پکی ہوئی روٹی اگر اس سے خریدی جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے تری کے ساتھ چھوا ہے تو پاک ہے. تو سمجھنے اور سننے کا حال یہ ہے کہ 3 دن سننے کے بعد چوتھے دن پوچھنے آئے کہ سنا ہے غیر مسلم کی پکائی روٹی آپ نے پاک کر دی. تو اگر مذہب کے سمجھنے کا یہی انداز رہا تو ہم کیا ہمارے فرشتے بھی نہیں سمجھا سکیں گے؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باتوں کو غور کے ساتھ سنا کیجیے. نہیں، یہ عادت اچھی ہے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے، لیکن ایسا سوال نہ کیجیے کہ ہم سوال سن کے یہ سمجھیں کہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں. آج میں آپ کی خدمت میں اپنے پچھلے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب مشکل نہیں ہے. اللہ صاف صاف اعلان کر رہا ہے ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتے. اس راہ میں اگر مشکلیں ہیں تو دو ہیں. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں مذہب کی جانتے نہیں. میں آج اپنے ایک دوست کا ایک فقرہ نقل کر کے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. علامہ سید ذیشان حیدر صاحب الہ آبادی، فقرہ انہیں کا ہے، مجھے پسند آیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، البتہ ہماری قوم بے خبر ہے. یعنی جتنا معلوم ہے، جتنا بتایا گیا ہے، جتنا سمجھایا گیا ہے، اس پر آج بھی ہماری قوم پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. البتہ جو بتایا ہی نہیں گیا ہے، جس سے قوم کو بے خبر رکھا گیا ہے، جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ عمل کرنا مشکل ہے. میں ان کے خطرے کی تصویر آپ کے سامنے چند جملے کہنا چاہتا ہوں. اگر ہم
ہماری قوم کا مزاج یہ ہوتا کہ ہم اثنا عشری شیعہ ہونے کے بعد دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، خدا اور رسول اور امام کے نام پر خرچ کرنے کے لیے اپنے دل میں بخل پاتے، کنجوسی پاتے، اور ہم میں کوئی آدمی راہ دین اور راہ خدا اور راہ امام اور راہ نبی میں خرچ کرنے کو تیار نہ ہوتا تو قوم کو بے عمل کہا جا سکتا، لیکن دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ابھی کا گزرا ہوا عصر محرم اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم مذہب کے نام پر اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے جتنا مذہب کے نام پر خرچ کرنے کے لیے اثنا عشری شیعہ تیار ہوتے۔ عشر محرم کی مجلسیں، 2 مہینے 8 دن کی مجلسیں، سال بھر کی مجلسیں، ہر شب جمعہ کی مجلس، ہر مجلس میں بقدر طاقت تبرک کی تقسیم۔ جب کبھی موقع مل جائے تو اماموں کے نام پر نظر و نیاز، جب کبھی موقع مل جائے تو مرحوم مومنین کے نام پر کار خیر، یعنی یہ خلاصہ ہے جو آپ جانتے ہیں، روز کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی توجہ حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سال بھر میں حساب لگائیں اور جمع کریں کہ ہم میں سے غریب آدمی بھی سال بھر میں مذہب کے نام پر کتنا خرچ کر دیتا ہے، امیر کی بات نہیں کرتا ہوں، غریب سے غریب آدمی بھی سال بھر میں مذہب کے نام پر کتنا خرچ کر دیتا ہے، تو شاید آپ میرے اس جملے سے متفق ہوں گے اور تائید کریں گے کہ ہماری قوم کا ہر غریب آدمی اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ دین کے نام پر خرچ کر دیتا۔ حیثیت کا مطلب کیا ہے؟ جو کروڑ پتی ہے اگر اس نے 10,000 خرچ کر دیے تو یہ اس کی حیثیت کے مطابق نہیں، لیکن وہ آدمی جو سال بھر میں اپنا خرچ مشکل سے چلاتا ہے، اگر اس نے 100 روپئے بھی خرچ کر دیے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تو ارباب کرم، صاحبان فہم اور اپنے پڑھے لکھے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے غریب سے غریب آدمی تبرک کے نام پر خرچ کرتا ہے، نظر و نیاز کے نام پر خرچ کرتا ہے، سبیل اور چندے کے نام پر خرچ کرتا ہے، تو ایسے غریب آدمی کے خرچ کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری قوم بے عمل ہے، لیکن جو دوسرا جو ہے وہ سننے کے قابل ہے کہ بے عمل تو نہیں ہے مگر بے خبر۔ بے خبر کس بات میں ہے؟ بے خبر اس بات میں ہے کہ اسے اب تک یہ تو بتایا ہم نے، آپ پر الزام نہیں رکھتا، یہ الزام میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور اپنے ذمے تنہا نہیں لیتا ہوں، میرے جیسے جتنے بھی ممبر پر آنے والے ہیں ان کے ذمے یہ الزام رکھتا ہوں کہ ہم نے آپ کو 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال یہ بات کو مسلسل سنائی کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کریں گے تو ایک خرچ کریں گے 1000 پائیں گے،
انہیں نہیں معلوم ہوتا جن کو پانے کا یقین ہے خالی وہی سرگا بھیجنے والے. تو ہم نے یہ گزارش کی آپ کے سامنے اور غلط نہیں بیان کیا. جو کچھ بیان کیا غلط نہیں بیان کیا کہ اگر ہم راہ حسین میں خرچ کریں گے تو خرچ کریں گے مگر اور 1000 پائیں گے. تو ہم 50 سال سے 25 سال سے یہ بتاتے آئے تو ہماری قوم خرچ کر رہی ہے. کوتاہی آپ کی نہیں ہے, کوتاہی ہماری کہ ہم نے سبیل پر خرچ کرو ثواب ملے گا بتایا, نیاز پر خرچ کرو ثواب ملے گا بتایا, تبرک پر خرچ کرو ثواب ملے گا بتایا, مجلس پر خرچ کرو ثواب ملے گا بتایا. مگر یہ ہماری کوتاہی ہے اور آج ہم اپنی کوتاہی کو مٹانے کے لیے آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ اگر تم اپنا مالی سال معین کر کے خمس نہیں نکالو گے تو تمہاری نیکیاں اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے سے رکی رہے گی جب تک ہم اس مال کا خمس نہ نکال دیں جس مال سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں. آج ہمارے ایسے ذاکر جب خمس اور زکات کے مسائل بیان کرتے ہیں تو مجمع کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب مذہب کو بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے اب 2 خرچ ہو جاتے ہیں. ایک خرچ وہ ہے جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں اور ایک خرچ وہ ہے جو آج مولوی صاحب نیا بتا رہے ہیں. اب ہم 100 روپے 500 روپے 1000 روپے 10,000 روپے آزاداری پر خرچ کر چکے. اب مولوی صاحب کہتے ہیں سال بھر کا حساب لگاؤ, سال کا ایک دن معین کرو, اس دن جو تمہارے پاس کیش ہو, اس دن تمہارے پاس جو دیش ہو یعنی استعمال کرنے سے جو چیزیں گھٹ جاتی ان کا 5واں حصہ نکالو. تو اب قوم کو مشکل کا احساس ہوتا ہے کہ 10,000 خرچ کر چکے, اب 2,000 اور نکالو. 10,000 خرچ کر چکے, اب 10,000 اور نکالو. تو یہ بات کیا ہے؟ یہ بے خبری کی بات ہے, بے عملی کی بات تھی. اگر ہماری قوم کا ابتدائی مزاج یہ ہوتا کہ ہم راہ دین میں, راہ مولا میں, راہ نبی میں, راہ خدا میں ایک پائی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو اس قوم کو بے عمل کہا جا سکتا. لیکن ہماری قوم الحمدللہ بے عمل نہیں ہے, البتہ بے خبر ہے. اور اس بے خبری کی ذمہ داری زیادہ ہم پر آتی ہے, تھوڑی آپ پر آتی ہے. میں اب آپ کی خدمت میں اس ماحول, اس سوسائٹی, اس سماج کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مذہب کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے. ایک سوال ہے یہ محمد راجی نہیں جتنی احتیاط کے ساتھ جتنی احتیاط کے ساتھ میں بات کہنا چاہتا ہوں اتنی ہی احتیاط کے ساتھ آپ بات سنیں گے اور سمجھیں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک آدمی پوچھنے کے لیے آتا ہے, میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس سے آپ اجنبی نہیں ہوں گے, آپ کے لیے مثال نہیں ہوگی. پوچھنے والا آتا ہے کہ مولوی صاحب ہم فلاں محفل میں گئے تھے یا فلاں منبر پر گئے تھے, کئی کی مثال, تو ہم جھک کے چاہتے تھے کہ چوم لے تعزیے کو, جھولے کو, تابوت کو, علم کو, کسی چیز کو, تو اتنے میں علم میں جو پنجہ لگا ہوا تھا وہ گر پڑا. جلدی نہیں کریں گے, ہم چننا چاہتے تھے علم کو, تعزیے کو, جھولے کو, کسی چیز کو,
लेकिन कहीं लाइल्मी में, जिसमें हमारे राजे को कोई दखल नहीं था, अलम का पंजा ढीला था, कहीं पे हमारा हाथ या किसी का कोई हिस्सा अलम को लग गया, पंजा गिर गया, तो मौलवी साहब ये बताइए कोई आफत तो नहीं आ जाएगी? मैं रुका हूं, पहले ये बताइए ऐसे ख्यालात हमारे समाज में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? और मौलवी साहब ये अलम का पंजा जो गिर गया है, तो हम आपस से महफूज रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आप बता दें। इसका कफारा क्या है वो बता दें। मैं ये मिसाल इसलिए ढूंढ के लाया हूं कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान तो ऐसी बातें पूछने आते ही, लेकिन हमारी पढ़ी लिखी बहनें तो ऐसे ही सवालात करती। अब मैं आपके सामने मसले की तौज़ीह करता हूं। अलम का पंजा हमने गिराया नहीं है, अलम का पंजा गिर पड़ा है, गिराया नहीं है, गिर पड़ा है। तब भी हमें डर है कहीं कोई बला न आ जाए। तो मैं आज आहिस्ता आहिस्ता आपको सोचने का मौका इसलिए दे रहा हूं कि ये डर आपके दिल में क्यों पैदा है कि बगैर हमारे किए, बगैर हमारे गिराए अलम का पंजा गिर गया है तो बला आ जाएगी। ये बला कौन लाएगा? या खुदा लाएगा, या नबी लाएंगे, या इमाम लाएंगे, या जनाब अब्बास लाएंगे? भाई यही तो ख्याल तो होगा। और कौन बला ले आएगा? तो अब मैं ये चाहता हूं कि अपने पढ़े लिखे भाइयों और बहनों से इस लफ्ज के लिए खास तौर से तवज्जो का तालीब हूं कि अगर हमने एक काम किया नहीं है, हो गया, और उस पर खुदा हम पर अजाब नाजिल कर दे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा खुदा आदिल है या नहीं है। हमने खुदा नखास्ता माज़ल्ला तौहीन की नियत से जनाब अब्बास के अलम का पंजा गिराया होता और उधर से कोई बला नाजिल होती, तो ये बात तो समझ में आने के काबिल थी कि हमने एक जुर्म किया है, हमने एक खता की है, हमने एक तौहीन की है, ज्यादा जो बला भी नाजिल हो जाए वो ठीक है। वैसे जजा और सजा वहां मिलने वाली है जहां जजा और सजा नहीं मिलने वाली है, लेकिन खैर बला आ सकती। लेकिन जब हमने ये काम किया ही नहीं है तो ये हमारे दिल में डर क्यों पैदा होता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई बला आ जाए। तो इस तसव्वुर के पीछे अगर मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे तवज्जो दे दे तो मैं आपसे एक लफ्ज कहना चाहता हूं, जिसके लिए कहने से पहले ये अपील करना चाहता हूं कि इसे सुनिए, सोचिए और याद रखिए कि ऐसा डर जो हमारे दिल में पैदा हो रहा है, हम अपने ख्याल में इस डर को ईमानी डर समझ रहे हैं। हम अपने ख्याल में इस डर को ईमानी डर समझ रहे हैं कि अल्लाह से डर रहे हैं, नबी से डर रहे हैं, इमाम से डर रहे हैं, जनाब के अब्बास से डर रहे हैं कि कहीं बला ना आ जाए। लेकिन खुदा की कसम ये ईमानी डर नहीं है, बल्कि ये डर ईमान के खिलाफ है। जालिम बादशाह से डर लगता है, जालिम बादशाह से डर लगता है, पता नहीं किस बात पर बिगड़ जाए। आज जालिम बादशाह आपको नहीं मिलते हैं तो आपको समाज की मिसाल दे दो। झल्लाए हुए शेर से डर लगता है, पता नहीं किस बात पर बिगड़ जाए। तो जो झल्ले होते हैं, जो उससे बच होते हैं, जो जा और बेजा गुस्सा कर सकते हैं,
ان کے بارے میں یہ ڈر تو ٹھیک ڈر ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے مگر ممکن ہے بگڑ جائیں. بزرگوں نے جو مقولے لکھے ہیں ان میں ایک مقولہ یہ لکھا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کبھی انہیں سلام کرو تو ناراض ہو جاتے اور کبھی گالیاں دو تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ کیریکٹر ہے, یہ کردار ہے. کل بادشاہوں میں پایا جاتا تھا, آج وزیروں میں پایا جاتا ہے, افسروں میں پایا جاتا ہے, سیٹوں میں پایا جاتا ہے, جس میں پایا جائے. بہت سے گھروں میں جو گھروں کے بڑے ہوتے ہیں ان میں مزاج پایا جاتا ہے. کبھی بچہ گود میں بیٹھ کے باپ کے منہ پر تماچے مار رہا ہے, خوش ہو رہے. جسے کتنا تیز ہے ہمارا بچہ, کیا تماچا مارا. اور کبھی خبر آئی ہے کہ فلاں مال جو خریدا تھا اس کا بھاؤ گر گیا ہے, 10,000 کا گھاٹا ہو گیا ہے. اس پی ڈی میں بڑے بیٹے نے آ کے سلام کیا, بس تم کو سلام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا. تو یہ بگڑے مزاج, یہ غیر منضبط مزاج ہم خطاکار گناہگار انسانوں میں پایا جاتا ہے جن کے مزاج کا کوئی معیار نہیں ہے, جن کے مزاج میں کوئی کسی قسم کا ایسا کردار نہیں ہے. لیکن خدا کے بارے میں, نبی کے بارے میں, امام کے بارے میں, جناب عباس کے بارے میں, شہداء کربلا کے بارے میں, اسیران آل محمد کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ہم نے غلطی نہیں کی ہے کہیں بلا نہ آ جائے, اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان کو بھی اپنا جیسا بگڑے مزاج والا آدمی انسان سمجھتے ہیں. تو آپ یقین مانیے یہ جو خوف پایا جاتا ہے یہ ایمانی خوف نہیں ہے بلکہ ایمان کے منافی خوف ہے. جب ہمارے ارادے سے, ہمارے عمل سے جناب عباس کے علم کا پنجہ نہیں گرا ہے تو بالکل 100% ایمان رکھنا چاہیے. کوئی بلا نہ خدا کی طرف سے آئے گی, نہ نبی کی طرف سے آئے گی, نہ امام کی طرف سے آئے گی, نہ عباس کی طرف سے آئے گی, نہ شہداء کربلا کی طرف سے آئے گی. سننے کی جگہ جو آئی ہے وہ اب آئی ہے. اگر آپ توجہ دے دیں, احترامات سے بھیجے محمد یہ شیطانی تقویٰ ہے. میں نے دیر کہا تھا کہ علم کا پنجہ گر گیا کہیں بلا نہ آ جائے. اور جب قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 14 کے 14 معصومین نے احادیث میں بیان کیا ہے کہ نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, حج واجب ہے, خمس واجب ہے, یہ سب چیزیں واجب ہیں. ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, بیوی کے حقوق کا ادا کرنا واجب ہے, اولاد کی دینی تربیت واجب ہے, ان کی پرورش واجب ہے, مومن کے حقوق کا خیال رکھنا واجب ہے. تو ہم ان واجبات کو چھوڑ دیں. اور اس نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, مومن کے دل کو دبانا حرام ہے, جوا حرام ہے, شراب حرام ہے, یہ حرام ہے, وہ حرام ہے. تو 2 درجن باتیں جو واجب ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور 2 درجن باتیں جو حرام ہیں ان کو ہم کریں, اور ہمارے دل میں کہیں سے یہ ڈر نہ پیدا ہو کہ کہیں بلا آ نہ جائے. یعنی یہ جگہ ہے بلا آنے کی, یہ جگہ ہے بلا آنے کی. مثال کے طور پر آج کتنی ایسی اولادیں پائی جاتی ہیں, آج کتنی ایسی اولادیں پائی جاتی ہیں جو ماں باپ کے دل کو دکھ پہنچاتی ہیں, اور ماں باپ کے دل کو دکھ پہنچانے کے بعد کبھی انہیں یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ بلا آ جائے. ارے ذرا کی بات کہنی کی اجازت دے دیجیے, میرے خیال میں آپ وہ سن لیتے تو آج ہی برداشت کر لیں گے. نئے زمانے کے نوجوانوں کا مزاج یہ ہے,
نئے زمانے کے نوجوانوں کا مزاج یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کی بات مان سکتے. ابھی سب کی سمجھ میں نہیں آئی اس لیے کہ ہم نے سمجھائی نہیں. تو جب تک فقط ماں باپ سے بیوی نہیں تھی تب تک ماں باپ کا کہنا مانتے. اب جب سے بیوی آ گئی تو اب بیوی کا کہنا مانتے ہیں. ایک اپنے ایک کا کہنا مانیں گے دو کا کہنا. تو ہمارے سماج میں نیا دھارا یہ پیدا ہوا ہے. ماں کا خیال, باپ کا خیال, بھائی کا خیال, بہن کا خیال, سارے خاندان کا خیال. کب تک؟ جب تک محترمہ نہیں رہی. اور جب محترمہ آ گئی تو اب سارے خیال ان کے حصے میں. اگر یہ اجازت دے کہ ماں باپ کا خیال کرو تو خیال کر سکتے, لیکن یاد رکھیے گا وہ اولادیں جو زندگیوں کے ایسو عشرت میں اپنے کو مبتلا کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھلا دیتے, اپنے بیمار والدین کی خبر گیری جو اولادیں نہیں کرتی ہے وہ کس بلا میں اس دنیا میں گرفتار ہو جائیں گی اور کس بلا میں مرنے کے بعد گرفتار ہو جائیں گی اس کا کوئی اندازہ اور حساب نہیں لگایا جا سکتا. تو میں ابھی ان تفصیلات کی طرف نہیں جاؤں گا, میرے پاس ابھی بہت دن باقی ہے. میں اور تذکرے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا. تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاؤں کے آنے کی جگہ وہ ہے جہاں ہم واجبات چھوڑ دیں. بلاؤں کے آنے کی جگہ وہ ہے جہاں ہم گناہوں کا ارتکاب کریں. لیکن ہم 1,00,000 گناہ کرنے کے بعد نہیں ڈرتے ہیں کہ ہم پر بلا آ جائے گی. ہم 1,000 واجبات چھوڑنے کے بعد نہیں ڈرتے ہیں کہ ہم پر بلا آ جائے گی. البتہ جہاں بلا نہیں آنے والی ہے, جہاں خطا نہیں ہوئی ہے, وہاں ڈرتے. ہمارے پاس پوچھنے والے آتے ہیں, کیسے کیسے مسائل پوچھنے والے آتے ہیں, اور انہیں مسائل کے بچنے کے لیے خالی مولوی صاحب رہ گئے. جناب ہماری والدہ نے 3 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ تابوت اٹھ رہا ہے. 3 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ تابوت اٹھ رہا ہے. تو مولوی صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب خواب آپ نے دیکھا ہے, مولوی صاحب کیا بتائیں؟ اور مولوی صاحب جو خود خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی خبر ہمیں خود نہیں ہوتی. لیکن نہیں, مولوی صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ہماری ماں نے, بہن نے, بیوی نے, کسی نے خواب دیکھا ہے کہ 3 مرتبہ تابوت اٹھ رہا ہے. تو مولوی صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے ایسے بے وقوف آدمی کو سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو وہی بات جو آئی کہ پلٹ کی دوسری کے سے سنا رہا ہوں کہ مولوی صاحب جو کچھ نہیں کرے تو کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی. یعنی خواب میں دیکھا ہے کہ تابوت اٹھا ہے, کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ تابوت اٹھاؤ, مگر خواب میں اٹھتے ہوئے تابوت کو دیکھ کے دل ڈل رہا ہے کہ نہ اٹھائیں تابوت تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلا آ جائے. اور قرآن مجید میں 200 جگہ خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو, کوئی احساس نہیں. قرآن مجید میں اللہ صاف صاف کہتا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ واجب کیا گیا تھا ویسے تم پر بھی واجب کیا گیا ہے. روزہ رکھو, مگر روزہ قضا کرتے ہیں, روزہ کھا جاتے ہیں, ساری زندگی بے روزہ رہتے ہیں, مگر کہیں سے خوف نہیں تاری ہوتا. تو یہ جو ہمارا سماج پیدا ہوا ہے, میں اپنی دوست کے جھگڑے کو پھر یاد دلاؤں گا کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے, بے خبر. اس بے خبری میں زیادہ حصہ ہمارا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے, اور تھوڑا حصہ آپ کا ہے کہ آپ نے
پوچھا نہیں ہے، یہ تو ہم نے 20 سال میں آپ کے لڑ بھڑ کے مجلسیں پڑھ کے ایسا مزاج پیدا کر لیا ہے، اور ہم نے کیا پیدا کر لیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کا فضل ہے اور 14 معصومین علیہ السلام کی مدد ہے کہ ہم سناتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں، ورنہ میرا جیسا گناہگار آدمی حق نہیں رکھتا ہے کہ مجمع میں کسی آدمی کو کسی غلطی پر ٹوک سکے۔ میں تو آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، لیکن یہ صرف ادھر کی توفیق اور میرے پاس کوئی علم بھی نہیں۔ میں تو اعلان کہتا ہوں کہ میں تو آل محمد کے دروازے کا بھکاری ہوں، وہاں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتا ہوں، جو بھیک مل جاتی ہے وہ مجلسوں میں تقسیم کرتا ہوں، ورنہ میرے پاس اپنا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ خطا ہماری اور کچھ خطا آپ کی ہے، تو آج کی تقریر کا ماحصل میں یہ قرار دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج تک ہم نے نہیں بتایا تھا تو آج ہم بتاتے، اور اگر آج تک آپ نے نہیں جانا تھا تو آج ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد جو سنت اور مستحب کام ہوتے ہیں ان کے ثواب ملتے ہیں۔ اگر آدمی واجبات کی ادا نہیں کرے تو واجبات کی ادائیگی نہ کرنے کی شکل میں وہ پھر جو سنت کام ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم واجبات ادا نہ کر لیں گے، ان کی قضائیں پوری نہ کر لیں گے۔ صلوات ہو گئے محمد۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نماز کے بارے میں کہ ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری نیکیاں سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز نہیں قبول ہوئی تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوگا۔ بمبئی میں جتنے آپ کو مولوی مل سکے، عالم مل سکے، ان سے جا کے تصدیق کرائیے، انشاءاللہ کوئی حدیث کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ لیکن ایک لفظ یاد رکھیے گا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، چالو ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ تو میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میدان محشر میں اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اگر آج تک پابند نماز نہیں تھے تو آج سے پابند نماز ہو جائیں گی۔ لیکن پیغمبر نے ایک لفظ کہا، پیغمبر نے ایک لفظ کہا ہے ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا، اگر یہ نماز ہم نہیں بولیں گے جب تک آپ نہیں بولیے گا قبول ہو گئی تو اب 2 آدمی ہیں، ایک وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں، تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا قبول کیا ہوگی؟ جو پڑھتا ہی نہیں اس سے قبول کیا ہوگی؟ اب فکر ان کو کرنا ہے جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی فکر یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کریں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز ایسی نماز ہو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں، ممکن اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی ہو، نہ سنائی ہو تو آج ہی سن لیجیے۔ کبھی کبھی ہم مجلس سننے بھی آ جاتے ہیں، اور اگر مجلس سننے نہیں بھی آتے ہیں تو مجلس پڑھنے سے پہلے نماز جماعت میں آ جاتے ہیں۔ سن لیں، ایک دن ہم نے خالی مثال سنا رہے ہیں، کہیں سے واقعہ نہیں ہے، گھبرائیے گا نہیں۔
ورنہ کل سے ایسا ہو کہ جہاں ہم نماز جماعت میں شریک ہو داہنے بائیں ہمیں دیکھنے لگے. ایک دن ہم نے ایسا کیا اور جہاں مثال خراب ہوتی ہے ہم کسی اور کی مثال نہیں دیتے ہیں, اپنی ہی مثال دیتے. تو کل جو ہم نماز جماعت میں آ کے شریک ہوئے تو ہمارے سامنے جو مومن نماز پڑھ رہے تھے ان کی جیب میں سے نوٹوں کی گڈی جھانک رہی تھی. ہم نماز بھی پڑھتے رہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اب وہ جھانکتی ہوئی نوٹوں کی گڈی بھی دیکھتے رہے. اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہہ کے نوٹوں کی گڈی کو دیکھنا بتاتا ہے کہ کچھ ہم نے اللہ کو چھوٹا ہی سمجھا ہے, اس گڈی کو ذرا. ورنہ نماز میں حاضر ہونے کے بعد ہماری توجہ ادھر جاتی ہی نہیں. وہ بیچارے مصروف نماز, ہم نے اطمینان کے ساتھ بڑی احتیاط سے چٹکی سے پکڑ کے ایک نوٹ نکالا. اب منبر پہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ فقط مثال سنا رہے. کسی صاحب کو نماز پڑھتے دیکھ کے اپنے برابر مجھے دیکھیں اگر تو پریشان نہ. کسی نے پوچھا مولوی صاحب آپ اور یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہماری نیت تو سنو, نیت تو سنو. کیا نیت؟ ہم نے کہا یہ ہم نے 10 روپے کا نوٹ نکالا ہے ایک مصلی خریدنے کے لیے. کائے کے لیے؟ جانماز خریدیں گے, مصلی خریدیں گے. یعنی یہ ہم نے چوری کی ہے قربتاً من اللہ. اور جا کے میل بازار سے مصلی لے آئے اور لا کے بچھا کے نماز پڑھنا شروع کی. نیا نیا مصلی سے جی لگ گیا. تو روزانہ 100 نمازیں پڑھی. جتنے دن بمبئی میں رہے روزانہ 100 نمازیں پڑھی. جاتے جاتے 1400 نمازیں ہو گئی. یہ بتائیے کتنی قبول ہوئی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے فتوا دے رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں. تو بڑوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک بھی نہیں, کیونکہ معاملہ ہمارا ہے نا. اور ہم نے بھی آپ سب کو تھوڑی دیر کے لیے مفتی اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے بعد ہم فتوا دیں گے آپ کے لیے. تو ہم نے سب سے پوچھنا شروع کیا. ہم نے 1400 نمازیں پڑھی اس مصلی پر. نیا مصلی, ہر نماز میں قبلہ رخ رہے, جسم پاک, لباس پاک, نیت پاک, دل پاک, دماغ پاک, زبان پاک, سورے پڑھے قرآن پاک, اللہ کا ذکر کیا, اللہ پاک, رکوع کیا, سجدہ کیا. نماز کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو سارے مجمع کا جواب ہوگا تمہاری نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, مگر تم نے نماز میں وہ مصلی استعمال کیا ہے جو مصلی اس مال سے خریدا گیا ہے جس کے تم مالک نہیں ہو. تو جب تک مالک راضی نہ ہو جائے, جب تک تم اس کے 10 روپے واپس کر کے اسے معافی مانگ کے اسے راضی نہ کر لو, تب تک تمہاری 1400 میں سے ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو بس میری گزارش ہے کہ میرے بھائیوں, میری بہنوں, حضور نے کہا ایک نماز اگر قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور ابھی آپ نے فتوا دیا کہ اگر ایسے مال سے ہم نے
مسلح خریدا جو جس کا مالک دوسرا تھا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. تو جب ہم پر خمس واجب ہے. میں نے بہت مرتبہ آپ کو مسائل سنائے ہیں, اگر پھر آپ کو شوق ہوگا بتا دیں گے, تفصیل کے ساتھ سنا دیں گے, لیکن مختصر طور پر اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ جس دن سے مال کے مالک خود ہوتے, جس دن سے جس مال کے مالک آپ خود ہوتے ہیں, اللہ اسی دن سے آپ کا مالی سال شروع کر دیتا. جب تک ہم باپ کے دن میں کھاتے پیتے پہنتے رہے تب تک ہم پر خمس نہیں باجی, لیکن اس دن سے ہم خود کمانے لگے. آج کون تاریخ ہے؟ 27 28. تو ساری زندگی میں جب 27 نومبر آئے گی تو وہ ہمارے سال کا مالی سال کا آخری دن ہوگا. اگر آج ہم نے پہلا مال پایا تھا تو اس دن جتنا ہمارے پاس کیش ہے اس کا 5واں حصہ ہمیں نکالنا پڑے گا. اس دن ہمارے پاس جو جنس ہے, جن ان چیزوں کو کہتے ہیں استعمال کرنے سے جن کی مقدار گھٹ جاتی ہے, آٹا ہے, شکر ہے, تیل ہے, سگریٹ ہے, مثالیں میں دے رہا ہوں, استعمال کیجیے گا یہ چیزیں گھٹ جائیں گی, ان کا نام جنس. جن چیزوں کے استعمال کرنے سے ان کی مقدار نہیں گھٹتی ہے ان پر خمس واجب نہیں ہوتا ہے. لباس پر خمس نہیں ہے, فرش پر خمس نہیں ہے, فرنیچر پر خمس نہیں ہے, زیور پر خمس نہیں ہے, کری پر خمس نہیں ہے, سواری پر خمس نہیں ہے, اس لیے کہ استعمال کرنے سے ان کی مقدار نہیں گھٹتی. تو سال کے آخری دن کوئی آدمی بھی ہے اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس نقد کیا ہے, کیش کیا ہے, اور ہمارے پاس جنس کیا ہے. اور تیسری چیز یہ دیکھنا پڑے گی کہ ہم نے سال بھر کی آمدنی میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں خریدی ہے جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو. ضرورت کا شریعت نے معیار رکھا ہے کہ آپ سماج میں اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے جس عزت کے مالک ہے اس عزت کے اعتبار سے جتنی چیزیں آپ کو چاہیے وہ سب خرچ میں شامل ہے. میں مثال کے طور پر 200 روپے کا نوکر ہوں تو میری حیثیت نہیں, لیکن جو 2000 روپے کا نوکر ہے اس کے لیے ضرورت ہے اور وہ اس کی حیثیت ہے کہ وہ اسکوٹر خرید سکتا ہے. تو جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو اور جتنے خرچ ہماری حیثیت کے مطابق ہو, ایسے سارے خرچ جائز ہیں اور ایسی ساری ضرورتوں پر خرچ کی جانے والی چیزیں جائز ہیں. لیکن اگر ہم نے ایسی چیز خریدی جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, اور یہ کام مردوں سے زیادہ ہماری بہنیں کرتی, گھر کے 100 روپے کا نوٹ لے کے نکلی, چھوٹی مثال سنائیں گے, گئی تھی بازار خریدنے, اس لیے کہ بمبئی کا رواج یہ ہو گیا ہے کہ مرد کمانے کے ذمہ دار ہیں, بازار عورتیں خریدیں گی. یعنی وقت ہوگا بھی تب بھی بازار میں عورتوں کو بھیجیں گے, خود نہیں جائیں گے. بات یاد آ گئی ہے, اچھی لگے یا بری لگے سن لیجیے. صاحب مجموع بیان کے بیٹے ہیں حسن تبرسی, ان کی کتاب ہے مکارم الاخلاق, اس میں میں نے ابھی پچھلے ہی ہفتے یہ حدیث پڑھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان شوہروں پر اللہ لعنت کرتا, ان شوہروں پر اللہ لعنت کرتا ہے جو اپنی عورتوں کو, اپنی بیویوں کو ایسا باریک لباس پہننے کی اجازت دے دیتے ہیں جس لباس کے پہننے کے بعد بھی جسم کی جھلک نظر آ سکے. اللہ ان شوہروں پر لعنت کرتا ہے
جو اپنی بیویوں اور عورتوں کو اجازت دے دے ان محفلوں میں جانے کی جہاں عورت اور مرد مل کے جمع ہونے والے. تو جن گھروں میں مجبوریاں ہیں وہاں پوری احتیاط کے ساتھ نقاب کے ساتھ جسم کو نامحرموں سے بچاتے ہوئے بازار سے ضرورت بھر سامان خرید کے لے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شاپنگ کا شوق یہ کہیں سے مناسب نہیں ہے اور اس پر شوہر اگر راضی ہو جائے تو اس کے لیے خدا راضی نہیں. تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میں سنانے یہ جا رہا تھا کہ ایک غریب گھر کی عورت نکلی 100 روپے لے کے نکلی بازار کرنے. پروگرام یہ تھا کہ اتنا سامان خرید لائیں گے کہ 10 دن گھر کا خرچ چلتا رہے. شوہر شام کو اطمینان سے آئے کہ 10 دن کا سامان گھر میں آ گیا ہوگا. بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ کل کے لیے 100 روپے اور چاہیے. کہا وہ جو آج دیے تھے وہ کیا ہوا؟ کہا وہ ہم بازار سے گزر رہے تھے ایک ساڑی ایسی دکھائی دی کہ اس سے پہلے نہیں دکھائی دی تھی تو ہم نے خرید لی. کہا تمہارے پاس وہ ساڑیاں رکھی تھی؟ کہا موقع سے مل گئی ہے لے لی. تو یہ جو موقع سے مل گئی ہے اور لے لی ہے یہ خرچ میں شمار نہیں ہوتی ہے, یہ بچت میں شمار ہوتی ہے. تو میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا اور میں مسائل کی تکمیل نہیں کر سکوں گا اگر تفصیل میں چلا جاؤں گا. تو گزارش سے کرنا چاہتا ہوں کہ سال کے آخری دن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیش کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جنس کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا چیز بے ضرورت خرید لی. اور ان تینوں چیزوں کا حساب کرنا, ان تینوں چیزوں کا حساب کرنا ہے. فرض کیجئے یہ تینوں چیزیں جوڑ کے 100 بنے, 1000 بنے, 10,000 بنے, 1,00,000 بنے, جتنے بنے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% خمس نکالنا واجب. جس کو حکم خمس دیکھنا ہو, جس کو حکم خمس دیکھنا ہو وہ 10ویں پارے کے پہلے فقرے میں دیکھ سکتا ہے. ایک سوال روز پوچھا جاتا ہے, ایک سوال روز پوچھا جاتا ہے, 2 دن سے پوچھا جاتا ہے. ان کا صاحب زکوٰۃ کا حکم تو قرآن میں بہت جگہ آیا اور خمس کا حکم فقط ایک جگہ آیا ہے, لہذا خمس کا مسئلہ کمزور ہے, زکوٰۃ کا مسئلہ زوردار ہے. ابھی ہم دبئی میں تھے, وہاں بھی ایک صاحب آ گئے تو یہ سوال بمبئی میں پوچھا گیا, یہ سوال دبئی میں پوچھا گیا تو ہم سمجھ گئے کہ مزاج یہاں سے وہاں تک ایک ہے. جو ہم نے ان کو جواب دیا تھا وہ سن لیجیے. ان سے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ نکالنا ہے مسلمانوں سے. آج کی دنیا میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں مسلمان. میں لفظ بدلتا ہوں, یہ میں نے پہلا جملہ کہا وہ غلط کہا. میں نے کہا آج کی دنیا میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں مسلمان اور خمس نکالیں گے فقط محبان اہل بیت. تو مسلمانوں سے عمل کی امید کم ہے لہذا ان سے 100 مرتبہ کہا. آپ سے عمل کی امید زیادہ ہے لہذا 1 مرتبہ کہنا کافی سمجھ. اور بلا یہ بھی کوئی سوچنے کا طریقہ ہے. ہمیں پیاس لگی ہے, آپ کو پیاس لگی ہے, آپ نے پانی مانگا, بھائی پانی پلا دو, پیاس لگی ہے. ہم بیٹھے رہ گئے, کہا مولوی صاحب آپ سے کہا پانی مانگا تھا, پیاس لگی ہے, پانی پلا دیجیے. ہم نے کہا ایک ہی مرتبہ تو کہا تھا, ہاں 100 مرتبہ کہتے تو ہم پلا دیتے. تو دنیا میں یہ کوئی مزاج تو نہیں. حاکم کا حکم 1 مرتبہ کافی, حاکم کا حکم 1 مرتبہ کافی ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, میں بس ادب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خمس نکالنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں تو جب تک آپ کا خمس نہیں نکلے گا آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی, اور جب تک نماز نہیں قبول ہوگی
कोई नेकी नहीं कबूल होगी। मैं आपको इस धोखे में नहीं रखना चाहता हूं कि आपने अशरे मुहर्रम में 10,000 रुपए सजीदों पर खर्च कर दिए हैं और 10,000 रुपए खिचड़ों पर खर्च कर दिए हैं और 10,000 रुपए नियाज पर खर्च कर दिए हैं तो जन्नत आपने खरीद ली है। ये सब काम मुस्तहब थे, सुन्नत थे, इनका सवाब एक के बजाय 70,000 गुना मिलेगा, मगर वाजिब पहले अदा कीजिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कोई और कौम होती तो मुझे उम्मीद न होती कि वो हमारा खुद का मसाइल सुनेगी तो कल से आएगी नहीं। मुझे आपसे उम्मीद इसलिए है कि मैंने आपके सामने तफसील पेश की है कि आप राह दीन में खर्च करने के आदी हैं। फकत आपको मसाइल नहीं बताए गए हैं। तो जो कौम सुन्नत कामों पर 10,000 रुपए खर्च कर सकती है, जो आदमी 10,000 रुपए खर्च कर सकता है, 1,000 रुपए खर्च कर सकता है, 100 रुपए खर्च कर सकता है, अगर वो हिसाब लगा के 50 रुपए वाजिब खुलूस निकाल देगा तो कौन सी बड़ी बात है। कौम बेअमल नहीं है, बेखबर। इस बेखबरी का मिजाज बदलिए, हमें मौका दीजिए। हमें तो आप मौका देते हैं, मगर हर जाकिर को मौका दीजिए कि वो आपको मसाइल सुनाने की हिम्मत करे और आप मसाइल सुने और समझे और अमल करें, ताकि हमारी भी आक़िबत बखैर हो और आपकी भी आक़िबत बखैर हो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। अब बस नहीं रहा, घंटा तो वैसे ही पूरा हो गया, लेकिन फिर भी खत्म करते करते मुझे आज जिक्र मासूमीन के एतबार से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तो मैं अपने दूसरे इमाम का तस्करा करते हुए जो उतनी जो मैंने तस्करा किया है उससे मुर्तबित ये बात कहना चाहता हूं कि इमाम राह खुदा में खैरात करते। फिर कभी तफसील से सुन लीजिएगा, इसे इतना सुन लीजिए 2 मिनट में कि इमाम राह खुदा में खैरात करते थे और इतनी खैरात करते थे और इतनी खैरात करते थे कि आपने जिंदगी में 2 मरतबा अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी मिल्कियत का आधा हिस्सा राह खुदा में दे दिया। अच्छा, अगर हम खैरात करते हैं, आपके लिए नहीं कहते, हम खैरात करते हैं तो हमारे दिल में ये जज्बा होता है, कोई देख तो ले कि हमने खैरात की। और जब हम खैरात करते हैं तो अगर कोई भी नहीं देखता है तो वो तो देखता है जो बेचारा ले जाता है, लेकिन जो बेचारा ले जाता है उसके चेहरे पर ले जाने की जिल्लत का एहसास होता है। मौला करीम इब्ने करीम थे, आधा माल घर से निकलवा के मैदान में ढेर करा देते थे, जिसको जरूरत है ले जाए, यानी ले जाए और ले जाने की जिल्लत का एहसास उसके चेहरे पर पैदा न होने। तो एक मरतबा एक शख्स ने इमाम की खिदमत में कहा कि मौला आपका खानदान भी बहुत बड़ा है, बनी हाशिम के इतने बड़े खानदान में कितने आदमी गरीब हैं जिनकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, जमाने के सारे शियों की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है, और फिर आपकी माँ ने, आपके बाप ने, आपके नाना ने आपसे घर के दरवाजे की सखावत की, शान और आन और बान इतनी ऊंची कर दी है कि अगर आप इस तरह खैरात करते रहेंगे तो कभी मुमकिन है आपके हाथ में माल न रह जाए, आप खाली हाथ हो जाए। का फिर क्या चाहते हो? काम में दस्ता गुजारिश ये है कि खैरात थोड़ी कम कर दीजिए, कुछ बचाइए, सेफ कीजिए, सेफ। आजकल यही तो मशवरा दिया जाता है ना, कुछ बचाइए, कुछ राह खुदा में दीजिए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इमाम का आखिरी जवाब सुन लो, आज की तकरीर में मुकम्मल कर दो। इमाम मुस्कुराए और कहा सुनो, अब तक एक आदत अल्लाह की है, एक आदत मेरी है, वो मुझे भरपूर रोजी दे रहा। उसकी आदत यह है कि वो अब तक भरपूर मुझे रोजी दे रहा है, और मेरी आदत यह है कि मैं दिल खोल के उसके बंदों को दे रहा हूं। तुम ये जो बचाने और सेव करने का मशवरा देने आए हो, तो एक बात बताओ कि मैंने हाथ रोका कि कुछ बचाना चाहिए और अल्लाह के गरीब बंदों को देना कम कर दिया, तो अगर उसने कहीं देना बंद कर दिया तो क्या होगा? और एक बात सोचिए, यहां से आप जाएंगे, अपने जहन पर बोझ लेके जाएंगे
کہ ایک تو ہم ان پر احسان کرتے ہیں کہ منی سننے چلے جاتے ہیں، اور یہ روز ہم پر ایک مسئلہ لاد دیتے ہیں۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ پڑھ لیتے، اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، اب یہ بھی لگا دیا کہ جتنے کارے خیر کیے ہیں وہ سب قبول نہیں ہوں گے جب تک نماز نہ پڑھو، چلو پڑھ لیں گے، یعنی پڑھ لیں گے جیسے ہم پر احسان کریں گے۔ اب اس میں اور اتنا بڑھا دیا کہ جب تک ہم کوئی نکالیں گے کارے خیر بھی بیکار رہے گا۔ تو میرے عزیزوں اتنا یاد رکھیے گا، اب تک آپ خلوص نہیں نکالتے آئے، مقتول کے میں تفصیل میں جاؤں، اب تک آپ خلوص نہیں نکالتے آئے، خلوص نہیں نکالتے آئے، یعنی اللہ کا حق نہیں دیا، نبی کا حق نہیں دیا، امام کا حق نہیں دیا، یتیم کا حق نہیں دیا، مسافر کا حق نہیں دیا، غریب کا حق نہیں دیا، اتنے حق مار لینے کے باوجود وہ کریم اب تک روزی دیتا آیا۔ تو اگر کل سے ہم خلوص نکالیں گے تو وہ اپنی نگاہ بدل لے گا کہ یہ نافرمان تھے تو ہم دے رہے تھے، اب فرما بردار ہو گئے تو بند کر دو۔ حاشا اور کلا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا تصور نہ کیجیے گا، اگر نافرمانی میں وہ ہمیں روزی دیے جا رہا ہے تو فرما برداری میں اور زیادہ روزی دے گا۔ ابھی تو وہ روزی دے رہا ہے جو یہاں کام آئے گی، اور جب ہم فرما بردار بن جائیں گے تو یہاں بھی روزی دے گا اور وہاں بھی روزی دے گا۔ میں آج تذکرے کو آگے بڑھانے کے بجائے اسی منزل پر میں رکنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام مالی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے آپ کے دوسرے امام مالی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے، اور جو سلونا ہوا تھا یزید کے باپ سے، اس سلونامے کے اعتبار سے ایک سالانہ معین رقم اس کو بھیجنا چاہیے تھی امام کی خدمت میں، مگر امام نے کبھی اس کے نام خط نہیں لکھا، کبھی خط نہیں لکھا کہ میں پریشان ہوں، سلو نامے کے مطابق جو تم پر واجب ہے اسے تم ادا کرو۔ ہمیں پیغام دے گئے، مانگنا ہے تو کبھی بندوں سے نہ مانگنا، مانگنا تو اس سے مانگنا جس سے سب مانگتے ہیں۔ وہ امام جس نے باپ سے پائی ہوئی میراث میں حکومت اس لیے چھوڑ دی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، سنو کر کے موقع نہیں ہے کہ میں تفاصیل میں جاؤں، سنو کر کے خوریزی سے مسلمانوں کو بچا کے امام مدینے تشریف لے آئے، لیکن ظالموں نے ہمارے دوسرے امام کو کئی مرتبہ زہر دیا، کئی مرتبہ زہر دیا، اور امام زہر کے بعد اچھے ہو گئے، لیکن آخری مرتبہ آپ کی وہ بیوی جس کا نام جادہ ہے اس کے ذریعے زہر دلوایا گیا، اشعث کی بیٹی تھی یہ، ایسا زہر دلوایا گیا، ایسا زہر دلوایا گیا کہ کتابوں میں فقرہ یہ لکھا ہے کہ اگر یہ زہر کسی دریا میں ڈال دیا گیا ہوتا، اگر یہ زہر کسی دریا میں ڈال دیا گیا ہوتا تو پورے دریا کا پانی زہریلا ہو جاتا۔ اللہ، میرے دوسرے امام کو زہر نہیں دیا گیا، بلکہ گویا کہ زہر کا ایک دریا تھا جو میرے مقدس امام کے جسم میں ڈال دیا گیا۔ زہر کے پینے کے بعد زہر کے اثرات پیدا ہوئے، اور اثرات پیدا ہونے میں یہ تذکرہ آپ روز سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو خون کی قے ہوئی، اور ایسی خون کی قے ہوئی جس میں جگر کے 72 ٹکڑے نکل آئے۔ امام کے پاس علم امامت ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن امام نے اتنی دیر انتظار کیا کہ اسباب ظاہر بھی پیدا ہو جائے۔ جب اسباب ظاہر پیدا ہو گئے تو امام حسین کو بلایا اور گھر والوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد سارے اہل و عیال کو، سارے متعلقین کو،
ساری اولاد کو, سارے اہل عیال کو امام حسین کے حوالے کیا. بس 2-3 جملے سنیے, انشاءاللہ غم و ماتم کا حق ادا ہو جائے گا. اور اس کے بعد وصیت فرمائی, حسین حسین شہادت کے بعد, موت کے بعد, اللہ کی راہ میں جان جب میں دے چکوں تو اس کے بعد مجھے غسل دینا, بہترین غسل دینا. حسین مجھے کفن پہنانا, بہترین کفن پہنانا. حسین مجھے نانا کے برابر دفنانا. مگر میرے حسین, اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن لڑنے مرنے پر تیار ہے اور میں یہ مسلمانوں کے خون کو جو بہنے سے بچایا ہے وہ میرے دفن ہونے پر بہایا جائے گا, تو پھر تم مجھے بقیع میں دفن کر دینا. میں کتابوں میں جب کبھی امام حسن کی وصیت پڑھتا ہوں تو میں تصور میں سوچتا ہوں کہ وہ امام حسن وصیت کرتے جا رہے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ حسین میں تو تم سے وصیت کر رہا ہوں, لیکن جب تمہاری شہادت کا وقت آئے گا تمہارے سہانے کوئی نہ ہوگا جس سے تم وصیت کر سکو. میں نے تم سے وصیت کی ہے مجھے دفنانا, مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہاری میت پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم اللہ. بس مجلس تمام کرتے ہوئے ذکر مصائب کو مکمل کرتے ہوئے ہمیشہ کا سنا ہوا فقرہ ایک مرتبہ آپ کو پھر سنانا چاہتا ہوں. جنازہ تیار ہوا, گھر والوں نے اپنے امام کا, اپنے گھر کے بزرگ کا کفن میں لپٹا ہوا آخری مرتبہ چہرہ دیکھا. بیٹیاں باپ سے رخصت ہوئی, بیوہ ہو جانے والی بیویوں نے اپنے وارث کو, اپنے آقا, اپنے امام کو آخری سلام کیا. ہم سب جانتے ہیں, ہم آپ سب جانتے ہیں سب سے مشکل وقت وہ وقت ہوتا ہے جب بھرے گھر سے جنازہ نکلتا. یقیناً وہ بڑے ماتم کا وقت ہوگا, یقیناً وہ بڑے نوح اور غم کا وقت ہوگا جب امام حسن کا جنازہ نکلا ہوگا. کبھی کوئی بچہ بڑھتا ہوگا, بابا کہاں جا رہے ہو, کبھی کوئی بیٹی بڑھتی ہوگی, بابا کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو, کبھی کوئی بیوہ آواز دیتی ہوگی, وارث کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. مگر میرے دل کا اطمینان ہے کسی بچی کو زینب اٹھا کے تیار کر لیتی ہوگی, کسی بچے کو اٹھا کے ان میں کلثوم کلیجے سے لگا لیتی ہوگی. لال نہ رو, ہم موجود ہیں تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے. بنی ہاشم کے شیروں نے بس 1 منٹ پڑھنا ہے مجھے. بنی ہاشم کے شیروں نے ایک مرتبہ امام حسن کا جنازہ اٹھایا. کیسے بنی ہاشم کے شیر؟ عباس علمدار, محمد حنفیہ, عبداللہ ابن جعفر, جناب عباس کے تینوں اور بھائی, اولاد امیر المومنین میں جتنے بیٹے تھے حضرت علی کے وہ سب جناب عباس کی اولاد. بنی ہاشم کے شیروں کے کاموں پر بڑی شان سے, بڑی آن بان سے حسن کا جنازہ نکلا. اور نکلنے کے بعد جنازے نے رخ کیا اس طرف جدھر نبی کی قبر تھی, تو وہاں کچھ لوگ جمع تھے. انہوں نے آواز دی, ہم حسن کو نبی کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں. بنی ہاشم کے شیروں کو جلال آ گیا, بنی ہاشم کے شیروں کو جلال آ گیا. ہماری موجودگی میں تمہاری ہمت ہے جو تم حسن کی لاش کے دفن نہ ہونے دو. تصور کیجئے کربلا کے شیر عباس نے کیسا نعرہ لگایا ہوگا, صفین کے بہادر محمد حنفیہ نے کیسا نعرہ لگایا ہوگا, عبداللہ ابن جعفر کیسے آگے بڑھے ہوں گے, اولاد علی عقیل جعفر کیسے آگے بڑھی ہوگی. مگر حسین آگے بڑھے, اپنے شیروں سے کہا دیکھو جوش میں نہ آؤ, میرے بھائی نے جو میرا امام بھی تھا مرتے مرتے یہ کہا ہے کہ
خون نہ بہنے پائے لہذا اپنے جوش پر قابو پاؤ، جنازے کو واپس لے چلو، ہم جنت البقیع میں دفن کریں گے بھائی کی لاش کو۔ بھائی کی وصیت یہی ہے، اور جب جنازہ واپس کیا ادھر آگے بڑھ کے آواز دی، دشمنوں سے ہم اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق جنازہ واپس لیے جاتے ہیں، بس تاریخ یہیں پر ختم ہو جاتی، میرا بیان بھی ختم ہو جاتا، مگر ظالموں نے سنگدلوں نے واپس جاتے ہوئے جنازے پر تیر پھینکے، اور حسین جب بھائی کے جنازے کو دفن کر رہے تھے تو حسین کو بھائی کی میت سے تیر نکالنا پڑے۔ جب میں اس موقع پر آتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، اے میرے کربلا کے مظلوم، تیری تاریخی جب تاریخ ہے، تو نے کبھی مدینے میں بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، کبھی کربلا کے میدان میں اکبر کے کلیجے سے میوے کا ٹوٹا ہوا پھل نکالا، اور کبھی کلیجے سے اکبر کی میت سنبھال کے 3 پھل کا تیر نکالا۔ تو یا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ۔